ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ عباس سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم وعلیکم جی، السلام کیسے جی، ہیں؟ کیا ٹھیک حال ہے ٹھاک ہیں بھائی، آپ؟ کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور جی جی یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے مجھے تفصیل نہیں معلوم، لیکن جو آپ لوگوں سے سنا ہے میں جہاں تک دیکھتا ہوں یہ تو ایک بڑا ظلم والا واقعہ ہے۔ اور میں جو مسلمانوں میں جو شریعہ ہے اس میں ویجیلانٹیزم الاؤ نہیں ہے، تو یہ ویجیلانٹیزم ہے۔ اگر شریعہ کنٹری ہو، انڈیا تو پہلے شریعہ کنٹری ہے ہی نہیں ہے، تو مسلمانوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہ تو بالکل ایک قتل ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے سخت ترین۔ اسلامک لا جہاں ہو، جہاں شریعہ ہو، وہاں پہ ایک لا فالو کیا جاتا ہے، وہاں پہ بلاسفمی لا ہوتا ہے، تو وہ لا عدالت اس کو کورٹ اس کا فیصلہ کرتا ہے، عام انسان نہیں اس کا فیصلہ کر سکتا۔ تو انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے یہ ان اسلامک ہے، ان شریعہ ہے۔ اور میں آپ سے یہ ایک اعتراض ہے کہ آپ اس کو اسلامک کہہ رہے ہیں، تو میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ آپ کس بیس پہ اس کو اسلامک کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ اسلام سکھاتا ہے؟ یہ حرکت یہ مسلمانوں کی اچھا بات ہے، چلے میں آپ سے اسلام کی کاؤنٹر بات کوشچن پوچھ سکتا ہوں، آپ کو اس میں جی جواب مل جائے گا۔ جی جی جب سلمان رشدی نے گستاخی کی تھی جی تو ایران نے ایک اسلامی سلطنت ہوتے ہوئے اس کے خلاف فتویٰ ایشو کیا تھا، پاکستان سے فتویٰ جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے کیا تھا، سعودی عرب سے فتوے آئے تھے، دنیا کے کم از کم 16 کے 17 اسلامی ملکوں سے فتوے اسلامی سلطنتوں سے آئے تھے، کیا وہ ٹھیک تھے؟ دیکھیں، اگر وہ اسلامک ملکوں میں ہوتا وہاں پہ تو اس پہ فتویٰ لاگو ہو نہیں سکتا تو تھا۔ وہ میں اسلامی میں ملکوں نہیں میں تو سمجھ نہیں تھا نا، مگر کیا اسلامی ریاست کو اس کے خلاف فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ جی میں یہی سمجھتا نہیں کہ انہوں نے کیوں فتویٰ دیے، جبکہ وہ تو اسلامک ملک میں تھا ہی نہیں، وہ تو شہری تھا اس یو کے کا۔ تو آپ جماعت احمدیہ ایسے تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں میں سے اچھا مسلمان ہوں جی۔ میرے خیال میں اچھا، خلیفہ دوسری انہوں نے بات ہے، سوال کو ڈاج کیا ہے، انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا، ان کی نظر نہیں ان ابھی کا میں اوپینین آگے آپ سے نے ان سے ایک پوچھا۔ اور سوال بھی کر رہا ہوں۔ تو نہیں میں نے اسلامک سلطنت ڈاج پھر نہیں کیا جہاد کا اعلان کس جی بیس پہ کرتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو کسی اور ملک کے خلاف ہوتا ہے۔ جی آپ کو ایگزامپل دینا کس جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ جہاد کا اعلان جب فتویٰ جہاد نکلتا ہے کسی اسلامک سلطنت سے تو وہ بھی تو دوسری سلطنت کے خلاف ہوتا ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری سلطنت کے بارے میں جو ہے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر دیکھا جائے نا کہ کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اگر میں فار ایگزامپل میں بھی آپ کو بتاؤں، اگر اسرائیل کے خلاف جہاد کا دیا جائے اعلان تو بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ اسرائیل مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، انہوں نے تو قبضہ یعنی کیا ہے۔ آپ مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان رشدی کے خلاف جو فتویٰ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ جی میں اپنی نظر سے کہہ رہا ہوں بالکل غلط تھا، وہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک اس ملک میں تھا ہی نہیں، اس نے ایران کا لا توڑا ہی نہیں ہے، اس نے پاکستان کا لا توڑا ہی نہیں ہے، اس نے یو کے کا لا ایسا نہیں تھا، تو اس نے یو کے میں رہ کے بات کی ہے۔ تو میرا جہاں تک نظریہ ہے میں اس چیز کے خلاف ہوں، یہ تو غلط انہوں چلیں نے جو فرض کریں مجھے ایک بات بتائیں، پھر اب آپ مجھے بتائیے گا بات ٹھیک ہوگی کہ غلط ہوگی۔ فرض کریں کہ آپ کو ایک کوئی اور غیر اسلامی سلطنت یہ قانون بنا دے کہ ہمارے قانون کے مطابق حضرت محمد کی گستاخی جو ہے وہ ہم کریں گے اور انکریج کریں گے، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو اگر میں اس ملک میں رہ رہا ہوں گا تو مجھے میری چوائس ہے کہ میں اس ملک سے چلے جاؤں، وہ ان کا اپنا فیل ہے، مجھے کوئی اس میں نہیں ہے، ان کے اپنے۔ میں سمجھتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی عظیم ہستی ہے کہ ان کو ساری دنیا بھی گالی دے تو ان کی ہستی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ بالکل جہالت ہے مسلمانوں کی۔ مگر حضرت محمد نے خود تو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کس بات کی؟ کہ کوئی ان کو گالی دے۔ کوئی مثال دیں مجھے آپ۔ ہاں تو آپ کو پتا کہ ایک اسما بنت مروان جو تھی جی جی وہ ایک شاعرہ تھی مدینے کی، جب حضرت محمد مدینے آئے تو جی اسما بنت مروان نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا مدینے والوں سے کہ تم یہ مکے سے آئے ہوئے شاعر کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کیا تمہارے پاس مدینے میں مرد ختم ہو گئے؟ تو حضرت محمد نے کے خلاف وہ روز شاعری نکالا کرتی تھی، اور حضرت محمد جو تھے کافی تنگ اس کی شاعری سے رہتے تھے، اور پھر حضرت محمد نے مسجد نبی میں آ کے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو مروان کی بیٹی سے میری جان چھڑائے گا۔ اور پھر ایک جی صحابی رات کو، اسما جو تھی وہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، تو ایک صحابی چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس کے سینے پہ ایک بچہ دودھ پی رہا تھا، اور صحابی نے جا کے خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا اور اسے مار دیا۔ تو اب آپ مجھے جی بتائیں کہ پھر
چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں مار سکتا اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد کی ذات اتنی بڑی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو گستاخی سے, تو حضرت محمد خود تو اس طرح کی گستاخی کو انہوں نے بالکل بھی برداشت نہیں کیا. ٹھیک ہے, جی آپ اور اس نے بارے میں بات آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اس بارے میں یہ کہوں گا, میں اس میں غور کی ہے اس چیز میں نے یہ سٹوری بھی پڑھی ہے. پہلی بات آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سٹوری کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا چلیں. یہ آئی ہے ابن اسحاق کی وہ سیرت رسول اللہ میں, ابن اسحاق. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے پھر تو یہ بات بہت سارے اسکالر اس کو صحیح نہیں مانتے اسٹوری کو, لیکن فرض کریں یہ اسٹوری صحیح بھی ہے تو جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ نے آدھا سچ بتایا ہے, اور آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے. اس نے شاعری نہیں اچھا یہ وہ کی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کو, اگر یہ بات سچ بھی ہے تو اس نے یہ کہا تھا اس شخص کو کون اس کو قتل کرے گا, اس سے ہماری جان چھڑائے گا, اس کو مار دے, تم میں سے کوئی مرد نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہی تھی, وہ شی واز انسائٹنگ مرڈر. وہ ایک حکمران, مدینے کے حکمران کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ اس کو کون قتل کرے گا, اور وہ ویسے مدینے کی نہیں تھی, وہ مدینے سے باہر ایک قبیلہ تھا وہاں کی تھی. اگر اس کے قبیلے کا کوئی شخص یہ اگر ارادہ بھی کر لیتا, اگر انسکسیسفل ٹرائی کر بھی لیتا مارنے کی, تو پتا پھر کیا ہونا تھا, پھر ایک جنگ ہونی تھی, اور جنگ میں پھر بہت سارے لوگوں نے مرنا تھا. اگر یہ بات حقیقت بھی ہے, جو میں سمجھتا ہوں حقیقت سٹوری نہیں ہے, لیکن اگر حقیقت بھی ہے, اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ انسائٹنگ مرڈر کر رہی تھی ایک لیڈر, ایک قوم کے لیڈر کے بارے میں, اور اگر اس کا قتل ہو جاتا یا ٹرائی بھی ہوتی تو اس کا قبیلہ ختم ہو جانا تھا. یہ مسلمانوں اچھا میں چلیں پھر ایک منٹ تو وہ ٹھہرے ایک حکمت کے خیر تقاضے میں ایک بجائے کہ سیکنڈ اتنے لوگ ٹھہرے تو مرتے صحیح. ایک عورت کو مار دینا بھائی ٹھہر بہتر تھا. جائیں ایک منٹ. گلزار بھائی یہ دیکھیں, گلزار بھائی جی میں دیکھ رہا ہوں, ہاں دیکھ, زبردست. دیکھیں, یہ مجھے برتھ ڈے کا گفٹ ملا ہے بیگم کی طرف سے. واو, میرے زبردست بھائی, غالب کمال مبارک کا ہو. کپ چھپ گیا ہے ایک. اچھا جی, تو آپ یہ کہہ رہے تھے عباس کہ یہ واقعہ جو ہے جھوٹ ہے. دوسری بات ہے کہ وہ حضرت محمد کے قتل کے لیے کہہ رہی تھی, جی تو وہ تو کہہ رہی تھی کیا حضرت محمد پہ کوئی اٹیمپٹ ٹو مرڈر اس کے کہنے کی وجہ سے؟ تو ظاہر ہے وہ فارغ ہوگی تو اٹیمپ کون کرتا؟ نہیں ظاہر مجھے یہ بتائیں کہ نہیں ایک منٹ, اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوئی تھی رسول اللہ پہ نہیں, وہ اس کے مرنے سے پہلے؟ انسائٹنگ مرڈر تھا نا, وہ انسائٹ کر رہی چندہ تھی بار بار. نہیں آپ کوشچن کو ڈاج نہیں کر سکتے. ایک منٹ, مجھے یس اور نو آنسر دیں. کیا اسما بنت مروان کے کہنے کی وجہ سے اٹیمپٹ ٹو مرڈر رسول اللہ پہ ہوئی تھی, اس کے مرنے سے پہلے یا اس کے مرنے کے بعد؟ نہیں ہوئی تھی. تو آپ کو اچھا چلیں اب آپ ذرا غور سے بات سنیے گا. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا دنیا کا کون سا قانون ہے جس کے اندر اس کی سزائے موت ہے؟ یہ تو بہت بڑی جہالت ہوئی. یہ تو آپ نے رسول اللہ کو خود ہی بالکل ہی جو ہے نا ستیہ ناش کر دیا کہ رسول اللہ نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر, ایک بیوقوف عورت اگر رسول اللہ کے خلاف شاعری کر رہی تھی تو رسول اللہ نے اس کو مروا ہی دیا, نہ کسی نے رسول اللہ پہ. یہاں تو ایک بات یہ ہو سکتی تھی کہ رسول اللہ اسے سزا تب دے سکتے تھے کہ کسی نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر رسول اللہ پہ کر دی ہو. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں صحیح حدیث سے, تاریخ سے کہیں سے بھی نکال کے دکھائیں کہ رسول اللہ پہ مدینے میں اسما بنت مروان کی وجہ سے کوئی قاتلانہ حملہ ہوا ہو. بلکہ رسول اللہ پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں مدینے میں کوئی بھی قاتلانہ حملہ کبھی بھی نہیں ہوا. میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ نہیں ہوا اس پہ. ہاں تو اس کا مطلب اس سے تو رسول اللہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. ایک منٹ, اس سے رسول اللہ غلط ثابت ہو رہے ہیں, اسما نہیں ہو رہی. نہیں غلط ثابت ہو رہے ہیں نا آپ. یہ جو دنیا ہو کے رہے جو ہیں قانون, یار, جو ملکوں نے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ اپلائی کر رہے ہیں ایک اللہ کے رسول کے اوپر, اس کی حکمت کے اوپر. ان کی حکمت کا نہیں تقاضا تو ہم یہ تو تھا. ان کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہے نا بھائی. آپ اللہ کا رسول ان کو کہیں جو مانتے ہیں ان کو اللہ کا رسول. جی میں مان رہا ہمارے ہوں. سامنے آپ مان رہے ہیں نا, تو دلیل وہ دیں جو کہ آپ اور ہم میں کامن ہو. آپ وہ دلیل نہیں دے سکتے, ہم تو انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے نا. آپ ہمیں لاجیکل دلیل دیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی انسانی اصول کے مطابق اٹیمپٹ ٹو مرڈر جو کہ ہوئی بھی نہیں ہے, ایک تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہو جائے نا تو اس کی بھی, اور سکسیسفل نہ ہو تو اس کی بھی سزائے موت نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو ہوئی بھی نہیں ہے, ایک عورت نے صرف بات کی ہے اور رسول نے قتل کرا دیا. بھائی یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے, یہ ایک انتہائی کائرتا کی, انتہائی ڈرپوکی کی بات ہے کہ کسی نے آپ کے خلاف بات ہی کی ہے اور ایک عورت نے بات کی ہے اور آپ اتنا ڈر گئے ہیں اور اتنا برے طریقے سے آپ ڈرے ہیں کہ آپ نے سیدھا اس عورت کو قتل کرا دیا. یہ تو ایک انتہائی میں اب اس کے لیے کیا ورڈ یوز کروں, آپ کو بڑا برا لگے گا اگر میں نے اس کے لیے کوئی ورڈ یوز کر دیا یہاں پہ. یہ تو انتہائی چھوٹی بات ہے یہ بھائی. آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات پہ غور کیا, آپ میرا نیریٹو نہیں سمجھ رہے بھائی.
میں سمجھ رہا ہوں آپ کا نیریٹو. میں پہلے آپ جیسے کئی لوگوں سے میں نے اس بارے میں بات بھی کی ہے. میں سب سمجھ رہا ہوں آپ کس پہلو سے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی کسی ملک کے لیڈر کے خلاف کوئی انسائٹنگ مرڈر کرے نا، اس کی سزا ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ اگر کوئی تحریر وغیرہ میں کوئی رائٹ کر دے نا کسی ملک کے لیڈر کے خلاف، اس کی سزا ہے. سزا کا کیا درجہ ہے وہ علیحدہ بات ہے، ہر ملک کا اپنا لا ہے. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات آپ نے غور نہیں کیا ہے، میں نے یہ کہا کہ یہ ابن اسحاق کی سٹوری ہے. اور ابن اسحاق کون تھا اگر آپ کو میں بتاؤں، وہ ایک بڑا مجہول انسان تھا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ اس کی مرسلات تھی، اور اس کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا امام مالک نے. میں تو ابن مدینے اسحاق کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی. یہ سٹوری ادھر سے آئی ہے نا، اوریجنل اسی سے ہوئی ہے، ابن اسحاق سے. اور اس کو نکال دیا ابن تھا مدینے سے کیونکہ وہ جھوٹ بہت بولتا تھا دوسری اور بات ہے جھوٹی کہ روایت اسما بنت مروان ایک اکیلی تھی جسے قتل کرایا گیا تھا. نہیں اس آپ کے جو علاوہ بھی کوئی سٹوری اور گستاخ رسول، کیا کعب بن آپ اشرف کو نہیں قتل کرایا تھا رسول اللہ اچھا نے؟ کعب بن اشرف کی سٹوری آپ کو معلوم ہے وہ کتنا اسلام کا کتنا دشمن تھا، اور وہ کیا کیا اس ہاں تو کے وہ بھی باتیں ہی کرتا تھا. مجھے بتائیں رسول اللہ کو کون سی چھری تھی جو کعب بن اشرف کی وجہ سے لگی تھی؟ کعب بن اشرف نے بہت سارے لوگوں کو بلکہ مسلمانوں کو قتل بھی کروایا تھا. اس کو وہ ایک نہیں لیڈر تھا ایک جگہ اس کا. کو اس کا اور بھائی نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ. وہ جنگ میں لوگ قتل ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کعب بن اشرف کو گستاخ رسول کہہ کے قتل کرایا گیا تھا. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ پہ کون سا اٹیمپٹ ٹو مرڈر اس کی وجہ سے ہوا تھا؟ دیکھیں آپ پھر میں آپ کو بات بتاؤں گا، جو بھی آپ سٹوری میں نے تو پڑھیں گے آپ کو ابھی چیلنج کیا ہے، جو آپ اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ڈاج کر رہے ہیں، اس کو پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی میرے مدینے میں آپ بتا دیں، مدینے کے یہودیوں کی طرف سے، انصار کی طرف سے، اور مدینے میں رہتے ہوئے ایون کے کفار مکہ کی طرف سے رسول اللہ پہ کو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہو، مجھے بتا دیں. آپ بتائیں اگر ہے تو. میں نے کہا یہودیوں کی طرف سے تو ہوئی تھی نا. یہودیوں نے کون سی تو تھی؟ کیا کہتے ہیں، بنو نذیر نے، بنو نذیر تھے یا بنو کنیکا تھے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن پلاٹ کا کیا آپ تھا کا قتل نام کرنے کا. پلاٹ، بھائی میں پلاٹ کی بات نہیں کر رہا. پلاٹ تو رسول اللہ نے بھی 100 لوگوں کا کیا تھا. اور یہ بھی بات جو ہے مسلمانوں کی طرف سے لگایا گیا الزام ہے، جو کہ آج بھی ہسٹورین اس بات کو کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ، میرا جہاں تک خیال ہے، کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو مرڈر اٹیمپٹ کو رسول اللہ پہ ہوئی تھی، کسی نے تیر چلایا ہو، کسی نے چھری چلائی ہو، کوئی بندہ آیا ہو مسجد نبی میں پکڑ لیا ہو. میں مرڈر اٹیمپٹ کی بات کر رہا ہوں، میں پلاٹ کی بات نہیں کر رہا، مرڈر اٹیمپٹ کی بات کر رہا ہوں. اب بتائیں کدھر ہوئی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا رسول ویٹ کرے جب تک مجھے کوئی حملہ نہ کرے. اگر ان کو میسج مل گیا ہے، پیغام مل گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا کہ انہوں نے آپ کا پلان کیا ہے مرڈر کرنے کا، اور پھر ان کو انہوں نے پکڑا بھی ہے، ان کو ثابت بھی کیا ہے. وہ پوری سٹوری آپ پڑھیں کہ وہ انہوں نے مرڈر کا پلان کیا تھا، کھانے پہ بلایا تھا تو مرڈر کا پلان کیا تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تو دیا گیا، آپ کو پتا ہے قریدہ خیبر میں زہر تو دیا گیا، وہ بھی مرڈر کا وہ پلان ہی تو تھا. پھر اس یہودن کو رسول اللہ نے سزا بھی نہیں دی تھی، دی کیونکہ نہیں رسول اللہ نے یہ وہ سب کہاں دی تھی؟ نہیں قتل ہو گئی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا، اسی وقت قتل کر دیا تھا. وہ اس نے کہا تھا میں نے آپ کو زہر اس لیے دیا کہ اگر تو آپ اللہ کے نبی ہوں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو ہماری جان آپ سے چھٹ جائے گی. نہیں تو وہ ایک اصحابی مر بھی گئے تھے اور نا، صحابی شہید بھی اسی ہو گئے. ٹائم مر گیا تھا، اور رسول اللہ نے ایگزیکٹلی بھی جو کھائی تھی وہ منہ سے نکال دی تھی. یا تو کھا کے دکھا دیتے میں سچا نبی ہوں، دیکھو مجھ پہ اثر نہیں ہوا، وہ بھی نہیں 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 رسول نہیں اللہ نے نہیں کر کے بات دکھایا. سنیں، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. عورت کو آپ کو پوری سٹوری آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ عورت کو چلیں قتل اچھی کر دیا بات ہے، گیا. قتل کر دیا گیا تھا تو میرا ہی پوائنٹ ثابت ہو رہا ہے نا، کیا کہ جس نے رسول اللہ کا ٹیسٹ لیا کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں، رسول اللہ نے ٹیسٹ کا جواب یہ دیا کہ اچھا تم میرا ٹیسٹ لوگی، چلو نا ذرا پہلے اپنی گردن توڑواؤ. نہیں وہ ٹیسٹ کسی اور صورت میں بھی لے سکتی تھی، وہ کچھ اور بھی چیز رکھ سکتی تھی کہ مجھے کیا مجھے کرتی یہ ہے رسول اللہ کو کہتی ذرا خیمے میں آئیں آپ کا ٹیسٹ لیتی ہوں میں. نہیں وہ کہہ سکتی تھی جی مجھے ایسا کوئی معجزہ دکھائیں یا نہیں، تو اب آپ دوسرا ٹیسٹ تو پھاڑ یہی کے رہ دکھائیں. گیا تھا کہ رسول اللہ ذرا خیمے میں آئیں آپ کا میں ٹیسٹ لیتی ہوں، یہی وہ رہ گیا خیر تھا دوسرا تو. اور نہیں دیکھیں اس نے ایک قتل بھی کیا ہے صحابی کو، تو اس کو قتل کیا گیا، اس کو صحیح قتل کیا گیا تھا. آپ بات کہیں اور لے کے صحابی جا رہے کو ہیں. نہیں بات تو میں یہ رسول اللہ نے خود تو بوٹی تھوک دی تھی، صحابی کو بھی بچا لیتے. قتل تو رسول اللہ نے بھی کیا نا، جن کے لیے بوٹی بول پڑی تھی رسول اللہ نے ان کو نہیں بچایا، دوسرے بندے کو. کیسے نبی تھے کہ اپنا ساتھی نہیں بچا سکے؟ نہیں تو وہ اس نے تو کھا لیا تھا نا، پھر انہوں نے کھا لیا تھا. اب رسول پاک صاحب انسان تھے، اگر وہ زہر کھاتے تو زہر سے مر بھی سکتے تھے. وہ ایک انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے. آپ کسی اور جگہ بات کو لے کے جا رہے ہیں. میں اور کہہ رہا وہ ہوں ویسے بھی آپ نے نہیں آپ نے ویسے بھی یہاں پہ نا کیا کیا، آپ نے یہاں پہ بات کو جھوٹ میں ڈال دیا. ویسے میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا جھوٹ بولا ابھی، جی اور آپ نے غلط بددیانتی کی ہے ابھی، لاجیکلی ڈس آنےسٹ بات ابھی آپ نے کر دی ہے. وہ کیا جی؟ میں نے آپ کو مدینے کا کہا تھا، آپ کہاں تبوک پہ پہنچ گئے اور خیبر پہ. ٹھیک ہے، میں نے مدینہ کہا کہ ان پہ ہوا ہے بنو نذیر یا ہاں بنو کون سا، قنیقہ نے میں کیا نے ہے. آپ کو میں نے کہا مدینے میں ہوا ہو بتائیں، اور آپ مجھے خیبر بتا رہے ہیں، اور اب آپ اس بات کو اپنی غلطی نہیں کو
मानने से इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है। ठीक तो नहीं है, गलत है भाई, ये आपने मुझे खैबर बता दिया। मैंने सर मदीने का मैंने एक ही कहा था, ये मैंने मैंने वैसे आपको आपको जल्द कहा ही समझा। मदीना है, आप खैबर पे पहुंच गए हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है बात का। नहीं मैं समझा, आपने सर एक जनरल बात भी बाद में कर दी, लेकिन ठीक है आपने नहीं नहीं, सीधे आपको मदीने का मैंने कहा। क्या गुलजार भाई, जब मैंने बात की आपको सुनाई दी कि नहीं कि मैंने मदीने की बात की थी? बिल्कुल, ठीक, ये नहीं कहीं तो फिर और ले मैंने गए, बात मैंने हो आपको रही थी खुद ही कहा मदीने है। की। आप वैसे जलेबियां बना रहे हैं मेरे भाई। नहीं अच्छा, सर, मैंने आपको खुद ही मैंने कहा एक है, लिंक मैंने खुद चले ही आप कहा है कि जलेबियां नहीं खैबर बना में, रहे होंगे, लड्डू बना रहे होंगे। मैंने खुद ही कहा है इनको कि खैबर साथ में, रखें। मैंने खैबर का मैं वाकया खुद किया एक है, जिक्र सेकंड, किया बात खैबर वो का। हो रही है गालिब भाई, लिंक मैंने शेयर किया प्राइवेट चैट में, इन भाई को साथ रखते हैं और मैं सारी हाँ वो हदीसें आज लाया हूँ जो गुस्ताखे रसूल पर है, और ये भाई को हम साथ रखते हैं, ठीक है, ताकि ये भी हम अच्छा। साथ रह के देखते हैं, हम सब साथ देखते हैं। आप ठीक है लिंक जी, खोलें। हाँ इंशाल्लाह आपकी सुन्नी सब बातों प्रेस का का लिंक इंशाल्लाह जो जवाब आपने दूंगा। भेजा है, चले एक सेकंड जी जरा, जी अब जी, जरा एक सबर से वेबसाइट का जवाब लिंक भेज दीजिएगा, दिया। बीच में बार बार अभी काटिएगा नहीं, बस इतनी हाँ, दरख्वास्त है आपसे। अभी मुझे इसको पढ़ने दीजिएगा, मैंने दूसरे उस पे खोल लिया स्क्रीन पे। देखें, मैं हम्म। बताता हूँ। अभी ये भाई जो बातें कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन भाई अब ये है इस्लाम की वेबसाइट, ठीक है, ये है सुन्नी प्रेस पीके, सुन्नियों की ये वेबसाइट है। ये ना तो मेरी है, ना मेरे प्यारे मुसलमान भाई, ना आपकी है। ये एक वेबसाइट है जिसका मैं आपको सारे रेफरेंस पढ़ हाँ, के ये आपने सही निकाला दिखाता है हूँ। जार भाई। हाँ, अब हाँ देखो, आप कहीं अभी गालिब भाई से इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, यार आप इनके पास जाओ जिन्होंने ये हदीसें लिखी हैं, आप हमें क्लियर कर रहे हो। अब मैं पढ़ के सुनाता रहता हूँ। देखो भाई, ये मेरी नहीं है, आप खुद इसको तहकीक करो, ये इन्होंने तहकीक करके लिखा होगा, ठीक है। इनमें से एक भी अगर ठीक हदीस है, दैट इज अ ट्रबल, और मैं फिर आपको सबूत भी इसके बाद दूंगा, एक और लिंक शेयर करूंगा। अब ये देखो, जो वाकया हुआ है इंडिया में, ये जिसने भी ये वेबसाइट पढ़ी होगी ना, उसको पता होगा कि हाँ यार, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये हजूर की तरफ से इजाजत है, जो बेचारा दर्जी मरा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गुस्ताखे रसूल के कत्ल का शरन जवाज सही अहादीस की रोशनी में, ये है भाई, ये मुसलमानों की वेबसाइट है। हजरत जाबिर से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काब को कौन कत्ल करेगा, ये अल्लाह और रसूल की गुस्ताखी करके उन्हें एजा देता है, उन्हें सहाबा ने कत्ल कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 3031। हजरत मोहम्मद ने इंसार की एक जमात को भेजा, अबू राफे गुस्ताखे रसूल को कत्ल करें, तो अब्दुल्ला बिन अस ने उसे सोता अतीक पाकर ने उसे। कत्ल कर दिया। सही हाँ बुखारी हाँ। हदीस नंबर 3022। सुनते जाएं। फतेह हम्म। मक्के के दिन एक सहाबी ने आकर हजूर को बताया कि उनका गुस्ताख इब्ने खुतुल काबा के साथ चिमटा और छुपा हुआ है। आपने हुक्म इरशाद फरमाया, उसको जाकर कत्ल कर दो। चुनाचा उसे वहीं कत्ल कर दिया गया। हदीस नंबर 3044। एक मलून हजरत को गालियां बकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन उसे कत्ल करेगा? हजरत खालिद ने यह जिम्मेदारी कबूल कर ली और उसे कत्ल कर दिया। यह है अल शिफा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 62। एक औरत हजूर की गुस्ताखी किया करती थी, जिसका बिना पर एक सहाबी ने उसका गला घोटकर उसे मार दिया। हजरत मोहम्मद ने उस औरत का खून रायगा इजाजत जाने दिया और कातिल को सजा नहीं दी। यह है सनन अब्ने दाऊद हदीस नंबर 4362। एक सहाबी ने अर्ज किया, मेरा बाप आपकी शान में गुस्ताखी करता है, लिहाजा मैंने उसे मार दिया। हजूर को इस सहाबी के गुस्ताख बाप के कत्ल का कोई दुख ना हुआ। अल शिफा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 195। एक नाबीना सहाबी की एक लौंडी हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करती थी। उस नाबीना सहाबी ने उसे कत्ल कर दिया और आकर हजूर को बताया, तो आपने उसका खून रायगा जाने दिया और कोई सजा नहीं दी। सनन अब्ने दाऊद हदीस नंबर 4341। हजरत अबू बकर सद्दीक में एक औरत ने हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी में गाना गाया। मुहाजिरीन उम्मैया ने इसके दोनों हाथ और जबान काट दी। जब उसकी खबर जनाब हजरत अबू बकर को हुई, तो आपने फरमाया, अगर तुमने ये काम ना किया होता तो मैं उसे कत्ल करवा देता, क्योंकि अंबिया के गुस्ताख की सजा आम सजाओं की तरह नहीं होती। अल शिफा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 196। एक वाकया, अब ये लास्ट है। एक दिन एक यहूदी और मुनाफिक के दरमियान झगड़ा हुआ। फैसला हजूर के पास आया। हजूर पाक ने
فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، منافق کیا، میں نے فیصلہ نہیں مانتا. تو دونوں عمر کے پاس اسے پورا واقعہ سنایا اور کہا ہمارے درمیان فیصلہ کرو. عمر نے فرمایا حضور کے پاس جاؤ. یہودی نے کہا وہ تو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا. عمر غصہ ہوا، منافق سے سر کاٹ دی اور فرمایا جو ہمارے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ گستاخ ہے اور گستاخ کی سزا یہی ہے. یہ آپ کو اتنے سارے حوالے دیے ہیں، یہ ساری حدیثیں، اب اس کے ثبوت اہل مزید سنت کی ہیں. یہاں تک جی آپ غالب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں آگے چلتا ہوں. نہیں میں نہیں کہنا جی چاہ رہا، یہ ان سے جی بات میں اب یہ میں کہنا آپ چاہ رہا کو، ہوں، ہاں یہ جو آپ آپ بول نے آخری جو سٹوری جی، پڑھی ہے، جو آخری حضرت عمر کی پڑھی ہے، یہ کون سی حدیث تھی؟ اس میں انہوں نے پہلے تو حدیث بخاری کی بتا دی ہیں، کافی نہیں ہے، بخاری کے نہیں 10 نہیں نہیں حوالے دے نہیں دیے آپ کو. نہیں نہیں 10 بخاری کے 10 نہیں دیے انہوں نے، الشفا کے تو 4-5 دے دیے. الشفا کیا ہے؟ بخاری کے کون سی؟ کتنے دیے ہیں؟ چلیں جی ہم الشفا والوں کو آپ بھول جائیں، نہیں دیا آپ کو. وہ ٹھیک جو ہے، کعب بخاری بن کے کتنے اشرف، دیے آپ کو؟ ٹھیک ہے بخاری کے 2 دیے ہوں گے میرا خیال ہے، 2 یا 3 دیے سنن ہیں. نبی داؤد کے کتنے؟ نہیں، بخاری کے نہیں آپ کو دو ابھی نہیں دوبارہ دیے. دکھا دیتے ہیں. ٹھہر دیں. یہ جو ہے نا، ان کا کہاں چٹا ہی رہنا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ایپ ساڈے ویر دا کہاں چٹا ہے. 1 بخاری، 2 بخاری، 3 بخاری، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. یہ سنن نبی داؤد سا ستا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ سنن نبی داؤد سا ستا، 3 اور 2 5 یہ ہوگی، ٹھیک ہے. 5 حدیثیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں جو کہ سائے ستا کی ہیں. الشفا جو ہے وہ ہم اس کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ تو چن نہیں چن نہیں کے نہیں اپنے نہیں رسول اللہ تو گستاخوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ بیچاروں کو جان کے مروایا ہے ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے. جی نہیں، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. جو آپ نے بخاری کے دکھائے ہیں اس میں آپ نے اس کو کانٹیکس پتا ہے آپ کو؟ اسٹوری کا، کعب بن اشرف کی اسٹوری کا کانٹیکس پتا ہے آپ کو؟ کیا چندہ وہ یہ کیا کانٹیکسٹ ہمیں نہ بتانا، ہمیں ایک سارے کانٹیکسٹ پتا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا ٹائم نہ ضائع کریں کانٹیکسٹ میں جا کے. ایک ہم نے سیکنڈ آپ کو یہ غالب بتا بھائی، دیا کہ ہاں رسول اللہ نے قتل کرائے تھے گستاخوں کے. آپ کو ابھی تک میں آدھا گھنٹہ دے چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر اب آپ نے ہمارے ساتھ کانٹیکسٹ اور تعویلات کی بات کرنی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے کام کے بندے نہیں ہیں پھر. آئی تھنک دیکھیں جی. ٹھیک ہے. سلطان بھی ہاں آئی ہیں، وہ کچھ کہنے ہاں. آئی ہیں. سلطان سلاطین کو ہوں، سن لیتے ہیں یہاں پر. آئی تھنک شی ہیز سم پوائنٹ. ہوں. جی غالب، سب سے پہلے تو ہیپی برتھ ڈے. بہت شکریہ سلطان آپ کا. اور دوسرا جو یہ موضوع چل رہا ہے یہ قتل والا، یہ اس پہ میں اب کافی عرصے سے باہر رہتی ہوں، اور پاکستان میں بھی آپ کے سامنے ہی ہے میری کہانی، کیا میری کہانی تھی، کس طرح سے ایک دوہری زندگی پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ میری سزا یہ تھی کہ میرے پردادے دادے نانی مسلمان تھی، تو اس کا کراس ہم لوگ اٹھا کے ساری زندگی چلتے رہے کہ ہمیں پریٹینڈ کرنا پڑتا تھا. اب اس سارے معاملے نے کیا کیا ہے کہ جو تھوڑی بہت بھی سمپتھی رہتی ہے لوگوں کی، وہ آہستہ آہستہ یہ اس طرح کے لوگ مسلمانوں سے ختم کرتے جائیں گے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس میں عام مسلمان کس طرح سے شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ کنڈیم کرتے وقت، اگر کریں گے بھی، اگر بہت ہی ان میں کوئی انلائٹنمنٹ ہے اور وہ مسلمان ہوتے ہوئے اس چیز کو کنڈیم کر دیں گے، تو اس میں مگر ضرور آ جاتا ہے. مگر اس آدمی کو، کنہیا لال کو، وہ پوسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر اصل کہانی کا شروعات نپور شرما سے ہوئی. آپ ایک انسان کے قتل کو جب اس طرح سے نارملائز کر دیں گے، جب آپ کے نزدیک وہ قابل مذمت ایک قدم نہیں رہ جائے گا، ایک دام نہیں رہ جائے گا، آپ ان لوگوں کی تصویریں جنہوں نے قتل کیا ہے ایسے شیئر کریں گے جیسے کہ انہوں نے بہت کوئی کارنامہ ہاں، بڑا کارنامہ کر دیا. آپ ان لوگوں کی ویڈیوز شیئر کریں گے، اندر سے خوش ہوں گے. دیکھیں، ہم تو پاکستان سے آئے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دیکھا، ہم نے 9/11 پہ بھی ہم پاکستان میں تھے، ہم باقی انسیڈنٹ میں بھی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اور میں جب باقی یہ یورپ میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں تو میں یہاں پہ موجود تھی. تو میں نے تو یہ اگر مگر کا کھیل بہت دیکھا ہے. اور یہ سب اگر آپ کو تھوڑا سا بھی آپ کے اندر انسانیت باقی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انسانیت بھرا سلوک ہی ہو، تو پھر دوسروں کو انسان سمجھنا شروع کر دیں. یہ آپ ان مسلمانوں سے التجا کر سکتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے لیں. جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو بہت رونا آتا ہے، تو دوسروں کے ساتھ کرتے ہوئے اس سے پہلے سوچ کیا کریں.
اور یہ جو ہاں یہ جی جو ویڈیوز بنا بنا کے یہ جو شیئر کرتے ہیں نا، اور یہ باہر آپ ایک وہ بڑا اس کو، اب مجھے نہیں پتا، ممتاز قادری کا ہمارے سامنے ہے غالب، ہاں ایگزیکٹلی. اس کے ممتاز کیسے قادری ملاٹوں کا ہیرو ہے. بالکل ہے، اور ابھی تک ہے. وہ جو خادم ابھی یہ جو حسین ویب سائٹ ہم نے کھولی ہے سائڈ پہ اس کا تھا آرٹیکل ممتاز قادری کے اوپر. خادم حسین رضوی متا مر گیا، اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھک رہا تھا وہ آدمی کو خواب میں وہ ممتاز قادری آتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور وہ شہید ہے، اور وہ مطلب کیا ان لوگوں کو آپ سمجھاؤ گے؟ مجھے بہت ہوپ لیسنس لگتی ہے. آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ مسلمان عقل کے ناخن لیں، مذہب کو اتنا سیریسلی نہ لیں. ابھی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سے بھی اوپر ہے. آپ کے پاس سے وہ جو آیا تھا کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہی آپ کی خرابی ہے. آپ کو زندہ لوگوں کی فکر نہیں ہے، جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، جن کو محسوس کر سکتے ہیں، جن کو آپ چھو سکتے ہیں، جن سے آپ کے رشتے ہیں، جن سے آپ کا انسانیت کا رشتہ، آپ کو ان کی فکر نہیں ہے. آپ کو اس بندے کی فکر ہے جو پتہ نہیں صدیوں پہلے مر گیا، کھپ گیا، جس نے اتنے ظلم کیے، جتنے اتنے نا انصافیاں کی. آپ اس کے لیے زندہ انسانوں کو مار دو گے. لعنت ہے ایسے سارے پیغمبروں پہ، لعنت ہے ایسے سارے رسولوں پہ اور ان کے ماننے والوں پہ بھی. I'm sorry to say, I have nothing else to say. باز صاحب آپ صرف آپ کو میں 1 منٹ دے رہا ہوں، آپ کنکلوڈ کر دیں، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں. ابھی ان کو ساتھ رکھیں غالب بھائی، ایک اور لنک بھیجا ہے میں نے، ان کو ساتھ رکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کو میں ساتھ رکھیں گے. ایک منٹ چلیں مجھے 1 سیکنڈ آپ کو ہم دے رہے ہیں ٹائم. 1 منٹ عباس صاحب سوری 1 منٹ ذرا رکیے گا. گلزار بھائی اب یہ کسی اور جی حدیث میں کی نے بات کریں. ایک گلزار اور بھائی آپ حدیث پڑھ دیں اس بھیجی کو. ہے، ابھی میں میں شیئر فتوے کر رہا بھی ہوں اسکرین، دکھاؤں آپ گا. پڑھ دیجیے. جی میں اچھا پڑھ دوں گا. ایک میسج بھی آیا گلزار بھائی فوجی سیریل کی طرف سے. غالب کمال، رسول اللہ got rid of his enemies just like Hitler and brown shirts. Please read my comment to آغا عباس. تھینک یو. تو یہ بات جی آپ کے لیے ایک میسج آیا یہ والا. غالب بھائی 1 سیکنڈ بس، مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے غالب بھائی آپ کو. ہاں اب یہاں سے کنٹینیو کیجیے. گلزار بھائی آپ کیجیے کنٹینیو، میں بس وش کر رہا تھا. جی پلیز پڑھیے آپ. میں ثبوت کے ساتھ چیزیں دکھا رہا ہوں، اور مسئلہ عباس بھائی کا نہیں ہے. یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو. آگے میں اپنی بات کم کرنا چاہ رہا ہوں. آج میں چاہ رہا ہوں چیزیں دکھائیں، زیادہ بہتر رہتا ہے. اچھا اب یہ حدیث ہے سنن ابن داؤد کی 2683 ہے. ایک تو ہم نے ویب سائٹ کا ریفرنس دے دیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، البانی کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث میں آپ چیک کریں، سارا آپ کو سامنے کل ہی کھل جاتی ہے. اور یہ حدیث مجھے کل ہی مفتی صاحب سے پتا چلی ہے، اور وہ مفتی اس بات کو جسٹیفائی کر رہے تھے مرڈر کو. ٹھیک ہے، یہ حدیث پڑھتا ہوں میں. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور آج میرا نا مذاق کا بھی بالکل دل بھی نہیں کر رہا، کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے اٹس ناٹ گڈ ٹائم. تو میں تو اداسی میں بات کر رہا ہوں. اور میں یہ بھی بتا دوں مجھ سے وہ ویڈیو نہیں دیکھا گیا، میں نے وہ ویڈیو پورا نہیں دیکھا ہے. میں بات کرتا ہوں. سنن ابن داؤد ہے جی. سعد رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے سوا سب کو امان دے دی. انہوں نے ان کا اور ابن السرا کا نام لیا. رہا ابن ابی سرا تو وہ عثمان بن کے پاس چھپ گیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. یہ کاتب وہی تھا، مرتد ہو گیا تھا. پھر اس نے رسول اللہ کا کہہ دیا تھا کہ جھوٹے نبی ہیں، اور گستاخ رسولوں میں نمبر 1 پہ آتا تھا یہ. کیونکہ کاتب وہی ہوتے ہوئے اس نے رسول اللہ کو پکڑ لیا تھا کہ رسول اللہ خود آیتیں ایجاد کر رہے تھے. تو اس وجہ سے اسے پھر قتل کرا دیا گیا. قتل کرانے کی بات کی گئی تھی پر قتل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، مگر یہ حدیث بڑی چشم کشا ہے. ہاں اس میں بہت ساری میں چیزیں بتاؤں گا نا کیا ہے اس حدیث میں ہو کیا رہا ہے. اچھا عثمان رسول کے سامنے لا کھڑا کیا اور کہا اللہ کے نبی عبداللہ سے بیعت لے لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا. 3 بار ایسا ہی کیا. ہر بار آپ انکار کرتے رہے. 3 بار کے بعد پھر اس سے بیعت لے لی. پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں، اب یہ لائن اصل دیکھنے کی، کیا تم میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں تھا کہ جس وقت میں نے اپنا ہاتھ اس کی بیعت سے روکا تھا
اٹھتا اور اسے قتل کر دیتا. فنشڈ, ختم ہو گئی بات. یہاں پہ حضور فرما رہے ہیں کہ تو کسی نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا. امیجن کریں وہ کیسا معاشرہ ہے جہاں پہ نہ عدالت لگ رہی ہے, نہ کوئی پولیس آ کے اریسٹ کر رہی ہے. وہاں پہ حضور نے یہ فرمایا. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں آپ کے دل کا حال نہیں معلوم تھا, آپ نے ہمیں آنکھ سے اشارہ کیوں نہ کر دیا. رسول نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کن اکھیوں سے اشارہ کرے. ٹھیک ہے, اس حدیث کو ریفرنس مفتی بنا رہے تھے کل کہ اس کا مطلب کوئی گستاخی اس کو مرڈر کیا جا سکتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے. آپ اس حدیث سے صاف کہہ رہے ہیں کہ تم نے قتل کیوں نہیں کیا. اور جو قتل ہوئے ہیں اس کی بھی حدیثیں ہیں. مثال کے طور پر نابینا صحابی نے جو پریگننٹ عورت کو مار دیا تھا, یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے. اور وہ جو عورت تھی اس کا بچہ بھی مر گیا تھا, ساتھ خون سے لت پت تھی, اور اگلے دن وہ ڈر کے آیا حضور کے پاس. حضور نے کہا اس کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ گالیاں دیتی تھی. ان تمام باتوں کے بعد اب آپ اسلام کو ڈیفینڈ کریں بھائی, آپ کی مرضی ہے. تیسری ایک اور بات, آپ کانٹیکس کہہ رہے تھے, ان حدیثوں کے کانٹیکس کو آپ دوستی میں تو کسی کو نہیں مار رہا ہوگا نا, کوئی کانٹیکس میں لڑائی ہوگی, دشمنی ہوگی, لیکن مرڈر از اے کرائم. اس وقت تو وہ آپ کے نبی تھے جو رحمت للعالمین ہیں, تو آپ کیسے مانتے ہو؟ یہاں تک غالب بھائی میں نے ایک پورشن کرنا تھا, پھر نیکسٹ پورشن پہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں جو بات کروں گا میں آپ سے. جی ہاں جی, ہاں جی. جی اس کا ہاں جی, میں آپ جواب عباس صاحب سے بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں گلزار بھائی؟ اب جی ان کو جواب دینے دیا جی جائے. جی میں بالکل, تو میں چاہ رہا ہوں, تھا میں کہ ساتھ صرف میں ان ہوں, سے بس ایک میں ڈیڑھ بھی منٹ اب فتوے بھی بات کریں اور دکھاؤں. اس کے بعد ان کو جانے دیں. جی جی ٹھیک یا ہے, آپ بڑی ان کو چاہتے مہربانی ہیں ہے. ابھی یا نہیں؟ نہیں جی عباس بھائی سے بات سن لیتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے. پہلی بات تو میں چلیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اوور آل لائف دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. یہ جو حدیث آپ ابھی آپ نے پیش کی ہے یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے, اور فتح مکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں گئے انہوں نے فتح کیا ہے. تو یہ وہ لوگ دشمن تھے پچھلے 4-5 سال 10 سال سے, وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کئی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اوور آل انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. 50,000 سے زیادہ مکہ میں لوگ تھے, سب کو معاف کر دیا تھا سوائے 6 یا 7 لوگوں کے, جن میں سے 2 عورتیں تھیں اور 4 مرد تھے. ان کے کرائم اتنے بڑے تھے, انہوں نے ایسے ایسے کی ہوئی تھی سازشیں, قتل وغیرہ کیے ہوئے تھے, کرائم اتنے بڑے تھے کہ جسٹس یہی تھا سعد بن ان ابی کو سرا نے کس کو قتل کیا تھا؟ مجھے اس بندے کا نام بتا دیں. عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے کس کو قتل کیا تھا؟ عبداللہ بن سعد ابن سرا, کس کو قتل کیا تھا اس نے؟ وہ مکہ کے وہ فوجیوں ان کے ساتھ ہی تھا, مکہ والوں کے ساتھ ہی تھا نا. اگر آپ ہسٹری میں آپ کو دیکھیں, عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کی سٹوری پتہ ہے؟ دیکھیں یہ بھی جو سٹوری ہے یہ بھی ابن اسحاق میں آئی ہے. ٹھیک ہے, جو سٹوری آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح حدیث میں نہیں آئی ہے. اس کا نام اس میں جو آیا حدیث میں, تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ نہیں, مگر آپ اس بندے کا نام تو بتا دیں جسے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے قتل کیا تھا. وہی وہ جو سٹوری آئی ہے ابن اسحاق میں کہ جو وہ کاتب وحی چندہ تھا. میں یہ پوچھ ہی نہیں رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا قاتل تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا پہ اور الزام تھا. آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے, نہیں میں بندے کا یہ نام ہی نہیں ہے جس کو اس نے قتل کیا تھا. دیکھیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھے مکہ میں انہوں نے معاف کر دیا سب کو. اگر وہ اتنے بدلے والے ہوتے تو وہ کیوں معاف کرتے 50,000 لوگوں کو؟ آپ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے کرائم اتنے بڑے تھے کہ ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ اس چیز کو آپ سمجھیں, ہر چیز کا سٹوری کا آپ کہہ رہے ہیں کانٹیکس میں بات نہ کریں. کانٹیکس کے بغیر تو آپ سمجھیں گے نہیں بات کیا ہو رہی ہے. قتل کیا ہے انہوں نے لوگوں کو, مگر آپ صحیح والا کانٹیکس بھی نہیں بتاتے, آپ تو نیا کانٹیکس ایجاد کر رہے ہیں. دیکھیں جو جی ابھی اسلامی تاریخ میں ایکسیپٹڈ کانٹیکسٹ ہے آپ تو اس کے اوپر آ ہی نہیں رہے, آپ تو ایک نئے کانٹیکسٹ ایجاد کر رہے ہیں. غالب صاحب آپ کی کب نیکسٹ ٹیم ہے؟ میں آپ کو پورے کانٹیکٹ کے ساتھ چیزیں لے آؤں گا. میرے پاس کانٹیکٹ ہے اس وقت, میرے پاس فل بدی اس وقت میرے پاس کانٹیکٹ نہیں ہے موجود. ہم تو بھائی ان چیزوں پہ ویڈیوز بنا چکے ہیں پوری, آپ ہمیں کیا کانٹیکٹ دیں گے؟ ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. صحیح ہے, ہم جی اب جی آگے چلتے ہیں. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے, اوکے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ صرف وہی بات ہے, سعد بن ابی سرا نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, اس نے رسول اللہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا. رسول اللہ جو تھے, اور ابن اسحاق میں سٹوری آئی ہے بھائی. ابن اسحاق جو ہے نا اصل میں تاریخ کے حساب سے آپ کی حدیثوں سے 100 گنا زیادہ مستند ہے, کیونکہ اس سے بہت پہلے آئی تھی. وہ 218 میں سیرت ابن شام لکھی جا چکی تھی. ٹھیک ہے, آپ کی بخاری جب 256 میں آتی ہے اسے 40 سال بعد, اور آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہے ابن شام جو ہے وہ انٹرسٹ وردی ہے. یہ تو آپ لوگوں نے اسلام کے اندر جو آپ لوگوں نے تاریخ میں جو ایک جھول ڈالا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ ایسے کہتے ہو, ورنہ تو اصل میں تو سیرت ابن شام اور طبقات ابن سعد وغیرہ یہ کتابیں ان حدیثوں سے, مطلب سیرت ابن شام جو ہے یہ ان سے زیادہ مستند کتاب ہے, کیونکہ پرانی ہے وہ,
اور ہسٹری کا اصول یہ ہے کہ جو چیز سورس کے جتنے قریب ہوتی ہے ٹائم وائز اس کو اور جو اسپیس وائز اسے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے, اسے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.